مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أكرمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين یا رب العالمین. بزرگان محترم، برادران محترم، عزیز ساتھی اور دیگر بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں میں اہل ایمان کو ایک خاص مقام سے نوازا ہے اور ایک اونچا مرتبہ عطا کیا ہے. اہل ایمان کو جو مقام ملا ہے، جو مرتبہ دیا گیا ہے، وہ محض ان کے ایمان کی وجہ سے دیا گیا ہے. معلوم یہ ہوا انسان نہیں، اگر اس کے پاس عہدہ ہے تو بھی وہ بلند مقام پر فائز نہیں ہے. اگر اس کے پاس طاقت و قوت ہے تب بھی وہ اونچا نہیں ہے. اگر اس کے پاس حسن و جمال ہے تو بھی وہ بلند مقام پر فائز نہیں ہے. بلند مقام پر فائز ہونے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بلکہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. جس کے پاس ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ بلند و بالا شخص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو مقرر فرشتے ہیں وہ اس ایمان والے سے محبت کرتے ہیں. جب وہ ایمان والا اللہ کی عبادت کے ساتھ باہر نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے دنیا دار، سرمایہ دار، عہدے دار جب باہر نکلتے ہیں تو ایک جاؤ حشمت کے ساتھ باہر نکلتے ہیں. ایک آؤ ہوا اور ایک ہنگامہ مچ جاتا ہے اور ساتھ میں ان کے محافظین کا دستہ بھی ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی اونچے عہدے پر فائز شخص جب کبھی راستے سے گزرتا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے راستہ روک دیا جاتا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ یہ معمولی شخص نہیں جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان میں جو بڑا عہدہ رکھتا ہے یہ اس کا مقام ہے. اس کے مقام و مرتبے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے راستہ فراہم کر دیا جائے، اس کے لیے تحفظ فراہم کر دیا جائے. یہ تو عام عہدیداروں کا معاملہ ہے. لیکن جو آدمی اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں ہموقت رہتا ہے اور اپنے دل کے اندر ایمان کے چنگاری کو شعلہ بناتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں اور جہاں وہ چلتا ہے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اگر وہ گھر میں ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں. اگر وہ بازار میں ہوتا ہے تو فرشتے بازار میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. اور اگر وہ مسجد کی طرف آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اس کے لیے ایک نیکی متعین فرماتے ہیں، مقرر فرماتے ہیں، اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں. یہ اللہ کے گھر کی طرف اللہ والے کے چلنے کی یہ برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیکی لکھوانے لگاتے ہیں اور ایک گناہ اس کے معاف کروانے لگاتے ہیں. جب وہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے، ابھی اللہ کی عبادت اس نے شروع نہیں کی ہے، جب تک وہ مسجد میں خالی بیٹھتا ہے تب بھی عبادت کرنے والوں کا اس کا شمار کیا جاتا ہے. اور جب وہ عبادت کرتا ہے تو عبادت گزار میں شمار ہوتا ہے. عبادت کے بعد جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تب بھی عبادت گزاروں میں ہی اس
یہ صاحب ایمان کا یہ مقام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنے پر یہ اجر و ثواب ہے اس کے لیے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کر ایسی جگہ بیٹھتا ہے کہ جہاں کچھ اللہ کے منتخب بندے اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور وہ بھی ان میں شامل ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو ان کا شمار ذاکرین میں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ اور ایسے خوش نصیب بندے ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بدلے میں اللہ بھی انہیں یاد کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں۔ اور بعض مفسرین نے اس کا دوسرا ترجمہ کیا ہے، بلکہ صوفیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اسے یاد رکھتے ہیں، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھتے ہیں کون اسے ضائع کر سکتا ہے؟ تو اہل ایمان تو ضائع نہیں ہو سکتے، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو امان میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ میں یہ کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یاد کرتے ہیں، انہیں یاد رکھتے ہیں، بلکہ اپنے فرشتوں کے درمیان وہ ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، یہ میرا فلاں بندے ہیں جو مجھے یاد کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہو پوری مصروفیات کو چھوڑ کر بھی میرے گھر میں آئے ہیں، ضروریات ان کے ساتھ وابستہ ہیں، صبح و شام کی ضروریات لگی ہوئی ہے، اولاد کی ضروریات لگی ہوئی ہے، کاروبار کی ضروریات لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی ضروریات لگی ہوئی ہے، دوست و دشمن کی ضروریات لگی ہوئی ہے۔ ان سب کے باوجود وہ وقت فارغ کر کے میری عبادت کے بیٹھے، تو یہ میرے اپنے ایک حدیث میں اس کی تشریح کی گئی ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے جہاں اللہ کا ذکر اللہ کے بندے کرتے ہیں یا اس جگہ لے جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں ہم؟ اللہ کو سب خبر، یہ ان کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اسی میں مثال دوں آپ کو، معمولی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں، کسی نے آپ کو دعوت میں بہترین کھانا بنایا اور آپ کھانا کھا لیے اور آپ کے کھانے سے ہی پتہ چل گیا کہ کھانا کتنا مزیدار تھا، لیکن تب بھی جو ہے میزبان آپ سے پوچھتا ہے کہ کھانا کیسے تھا، یہ اسے اندر سے خوشی ہوتی ہے اور اپنی میزبانی پر اسے ناز ہوتا ہے، اور مہمان کے جواب میں کہتا ہے الحمدللہ میں کئی دعوتیں کھا کر آیا ہوں لیکن اتنا لذیذ کھانا تو مجھے اب تک نصیب نہیں ہوا تھا، آپ کی وجہ سے اور آپ کی میزبانی کی وجہ سے کھانا نصیب ہوا ہے۔ مہمان کے لیے جو ہے میزبان کی محبت میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میری جو دعوت ہوئی ہے اس سے مہمان خوش ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش تو ہوتے ہیں لیکن فرشتوں کے سامنے اپنی محبت کا اظہار فرماتے ہوں گے، کیوں جو میرے بندے بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے وہ؟ فرشتے کہتے ہیں میرے باری تعالیٰ آپ تو جانتے ہی ہیں وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں سے پوچھتے ہیں، بات کو طویل کرتے ہیں، کیوں ذکر کر رہے تھے وہ؟ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تاکہ نہیں دیکھا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ مزید ہی ذکر کرتے، آپ مزید آپ کی عبادت کرتے، مزید آپ کا نام لیتے۔ وہ چاہتے کیا ہے مجھ سے؟ باری تعالیٰ نافرمانوں کے لیے آپ نے جو سزا متعین فرمائی اس سے بچنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد تو یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے سزا کی جگہ کو؟ کہا کہ دیکھا تو نہیں، سنا ہے خالی۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے کہتے کہ تو پھر اس سزاؤں سے بچنے کے لیے مزید جدوجہد کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں فرشتوں سے فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میری یاد میں جتنے بیٹھے تھے اور اس مقام پر جتنے لوگ حاضر تھے سب کی میں نے مغفرت کی۔ حدیث میں ایک فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے باری تعالیٰ جو آپ کی یاد کے لیے آئے تھے اور جو آپ کو یاد کر رہے تھے ان کی مغفرت کا فیصلہ آپ نے کیا ہے تو بہتر ہے، لیکن ان میں سے ایک دو شخص ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کی دل کی کیفیات کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر کے لیے اور آپ کو یاد کرنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ کسی کا پتہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، حالانکہ جو بیٹھ گئے ان کا مقصد تو یہ نہیں تھا۔
میری یاد کے لیے بیٹھے تھے، ان کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے وہ بھی میری رحمت سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ میں بھی ان پر اپنی رحمت کی چادر کو ڈھانک دیا ہے، ان کے طفیل میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے جو بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ویسی محبت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے گھر سے محبت رکھتے ہیں قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی ان سے محبت نہیں کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اور الگ الگ انداز میں آپ نے ارشادات فرمائے۔ وہ کون سی جگہ ہے کہ جن کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے وہ اللہ کے گھر ہیں، جنہیں مساجد کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے۔ دیکھیے، جس چیز کی نسبت کسی اہم ترین شخصیت کی طرف ہو جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ چیز معمولی ہے، نسبت کی وجہ سے اسے اونچا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ رشتہ ہے خاندانی رشتہ، ایک آدمی معمولی ہے لیکن اس کی نسبت خونی، اس کا رشتہ ایک اونچے خاندان سے جڑا ہوا ہے، لوگ اس کا احترام کرتے ہیں محض اس کے خاندانی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت اس کی اونچی ہے، اس کے گھرانے میں اہل اللہ پیدا ہوئے، اس کے گھرانے میں حفاظ پیدا ہوئے، اس کے گھرانے میں علماء ربانیین پیدا ہوئے ہیں۔ اگرچہ کہ یہ آدمی معمولی قسم کا آدمی ہے، اس کی عبادتیں ریاضتیں نہیں کرتا ہے، لیکن خونی جو کہ رشتہ اس خاندان کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا احترام ہم پر ضروری ہے۔ میرے دادا جو ہندوستان کے بہت اونچے درجے کے عالم گزرے ہیں، عالم ربانی گزرے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو سنوارا ہے اور اپنی تاریخ زندگی کو جو روشن عطا کی ہے۔ کوئی ملاقات کے لیے ان کے پاس آتا، صاحب نے دیکھا کہ 2-3 روز سے ایک صاحب ملاقات کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں، تو اگرچہ کہ وہ غریب اور کمزور ہو گئے تھے، ابھی عمر بیمار بھی ہو گئے تھے، لیکن وہ صاحب سے ملاقات کے لیے کھڑے ہو کر کرسی سے کھڑے ہو کر 2 قدم آگے بڑھ کے اسے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت سے جو کہ عام آدمی بے تکلف ہو کر بات نہیں کر سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب روح عطا فرمایا، اور ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، بعض کا جمالی مزاج سے بات ہے، بعض کا جلالی مزاج ہوتا ہے۔ اور روح تھا جو لوگ بے تکلف ہو کر بات نہیں کہتے، جو قریبی لوگ رہتے تھے وہی لوگ بات کرتے۔ وہ آنے والے شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ کسی کے آنے پر اتنا گرمجوشانہ انداز میں استقبال نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے آنے پر برابر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کر رہے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں تو کوئی آپ دیندار معلوم نہیں ہوتے، عبادت کرتے ہوں گے، آپ ریاضت کرتے ہوں گے، لیکن بظاہر آپ کے چہرے سے، لباس سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ واقعی دیندار ہیں۔ پھر آپ کا اتنا استقبال کیوں کرتے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے بھی معلوم کیوں استقبال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سوچ کر انہوں نے کہا کہ ایک بات میری ذہن میں آ رہی ہے، شاید اس وجہ سے حضرت میرا احترام کر رہے ہوں گے۔ پوچھا کہ کیا بات پوچھا تھا آپ سے؟ تو قریب بلا کر مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو میں نے نام کے شروع میں سید لگایا تھا، کیونکہ سارا گھرانے سے میرا تعلق ہے، تو میں نے سید یہ نام کے شروع میں لگایا تھا۔ اس کے بعد سے جب میں کبھی آتا ہوں حضرت اٹھ کر میرا استقبال کرتے ہیں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ بات دراصل یہی ہے، حضرت خاندانی نسبت کا بہت لحاظ کرتے ہیں، اگرچہ کہ آپ کیسے ہو، حضرت کے ذہن میں یہ تصور ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے وابستہ ہے، یہ اس سے نسبت ہے، اس کا اس لیے حضرت لحاظ کرتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کی بھی حالت تبدیل ہوئی، اس کی حالت میں تبدیلی نمایاں آنا شروع ہو گئی، اور دل میں خیال آیا کہ لوگ اور اتنی بڑی عظیم شخصیت صرف حضور کے خاندان سے نسبت کی وجہ سے میرا احترام کر رہے، تو میرا اپنا بھی کچھ تقاضا ہے کہ میں بھی ویسے بننے کی کوشش کروں۔ ان کی زندگی کے حالات بدل گئے، اور اس کے بعد پھر اللہ والوں کے ساتھ جڑتے چلے گئے، اور پھر آگے چل کر ہم نے بھی انہیں دیکھا، اور بعض لوگوں نے بتایا کہ وہی شخصیت تھے جب ابتدا میں وہ آتے تھے تو حضرت ان کے استقبال کرتے تھے اور متشدد ہو گئے تھے، اور ذکر اشعار اتنے مشغول تھے کہ بڑے بڑے لوگ تو ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ یہ ہے نسبت کا تعلق۔ جب آدمی نسبت کو سمجھ جاتا ہے
تو پھر اس کی اہمیت اس کے دل کے اندر اجاگر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے عظیم ترین شخصیت ہماری نظر میں اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات سے بلند والا کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ رب ہے اور ہم مربوب ہیں، وہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، وہ باقی ہے اور ہم فنا ہونے والے ہیں۔ اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، اور مخلوق کو ایک نہ ایک دن فنا تو ہونا ہی۔ انبیاء ہوں وہ بھی دنیا سے گزر گئے، اولیاء ہوں وہ بھی دنیا سے گزر گئے، اور خود یہ دنیا ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی اور فنا ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں متعدد آیات میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہوگی، اور یہ دنیا کا جو سسٹم اور یہ جو نظام چل رہا ہے اللہ کے امر کی بنیاد پر کیسے قربان ہو کے رہ جائے گا۔ یہ سب کے سب مخلوق ہے، لیکن خالق باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہمارا عقیدہ بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اللہ کو نیند آتی ہے نہ اللہ کو اونگ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے مخلوق کی طرح محتاج نہیں۔ اللہ دیکھتے ہیں آنکھ کے محتاج نہیں ہے، سنتے ہیں کان کے محتاج نہیں ہے، بولتے ہیں زبان کے محتاج نہیں ہے، افعال اور اعمال انجام دیتے ہیں لیکن ہاتھوں پیر کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیزوں سے بے نیاز ہے اور پاک ہے۔ اللہ کی ذات کو موت آنے والی نہیں، جب قیامت برپا ہوگی اور سب کو موت دے دی جائے گی اللہ کے حکم سے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگران بنایا ہے روحوں قبض کرنے کا، بس وہ باقی رہ جائے گا اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میرے امر سے اور میرے حکم سے تم نے جانداروں کی روحیں قبض کر لی، اب کوئی باقی نہیں بچا ہے؟ وہ کہے گا اے رب العالمین، آپ کی خالق کی ذات باقی ہے اور مخلوق میں اکیلا باقی ہوں، اب کوئی بھی باقی نہیں، اور آپ تو باقی ہی رہنے والے ہیں، اگر آپ کا امر ہو جائے تو میں بھی فنا ہونے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آئے گا تو میں بھی موت آ جائے، اور وہ جو روحیں قبض کرنے والا اس کی بھی موت آ جائے گی۔ اب تنہا تنہا بادشاہ کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سناٹا چھایا ہوا ہے، کوئی باقی نہیں ہے سوائے رب کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر خود کلام فرمائے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، لمن الملک اليوم، ارے وہ بڑے بڑے بادشاہ کہاں گئے جن کی ایک ایک ٹیلی فون پر پورے ملک میں ہنگامہ مچ جاتا تھا، جن کی ایک ایک آواز پر ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے، اور جن کی ایک زبان کے اس جنبش دینے پر لاکھوں کروڑوں روپے لوگ دے دیتے تھے، آج کہاں گئے وہ جنہیں اپنی بادشاہت پر ناز تھا، جنہیں اپنی کرسیوں پر ناز تھا، جنہیں عقل تھا، جو بیٹھتے نہیں تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ بس جو بھی ہوں میں ہوں اور میری بادشاہت شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج تو سب کی بادشاہت ختم ہو گئی، بلکہ سب نے موت کے گھاٹ اتار دیے اور سب ختم ہو گئے۔ لیکن ملک اليوم کہاں ہے بادشاہت کرنے والے؟ آج کون ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون جواب دے گا؟ سب ختم ہو جائیں گے سوائے خالق کے۔ اللہ تعالیٰ پھر جواب میں فرمائیں گے للہ الواحد القہار، او ذات وحدہ لا شریک لہ باقی، قہار ذات باقی ہے، کوئی باقی نہیں۔ ہماری اہل ایمان کی نسبت اس زبردست عظیم ذات کی طرف ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہمیں تو ناز ہونا چاہیے، گرو ہونا چاہیے ایسی عظیم ذات کی طرف ہماری نسبت ہے۔ اور نسبت کیسے جڑی ہے؟ ایمان کی وجہ سے ہماری نسبت جڑی ہے۔ ایمان درمیان سے ہٹا دیجیے، خس و خاص کی بھی قیمت ہماری باقی نہیں رہے گی، معمولی کچرے کی بھی ہماری قیمت باقی نہیں رہے گی، چاہے آپ کتنے ہی بڑے وزندار ہو، جسمانی اعتبار سے کتنے ہی وزندار ہو، مالی اعتبار سے کتنے ہی وزندار ہو، چاہے مشرق کے اعتبار سے کتنے ہی وزندار ہو، خاندان کے اعتبار سے کتنے ہی وزندار ہو، اور حکومتوں پر فائز ہونے کے اعتبار سے کتنے ہی وزندار ہو، اگر ایمان آپ کے دل سے نکال دیا جائے خش و خاص سے زیادہ آپ کی قیمت نہیں۔ آپ کی اور ہماری قیمت ہے ایمان کی وجہ سے۔ کیوں؟ ایمان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اور ذات سے ہماری نسبت کی وجہ سے ہمارا مقام بلند والا ہے۔ حدیث موجود ہے کہ ایک ایک ایمان والے کی کیا قدر و قیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ایک ایک ایمان والے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا قدر و قیمت۔
اور جو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے ان کا مقام کی بلند والا ہے، اگرچہ کہ بظاہر دیکھنے میں وہ کوئی خوشنما معلوم نہیں ہو۔ قرآن کریم میں ان چیزوں کو کہ جن کی نسبت اللہ کی طرف جڑی ہوئی ہے شعائر اسلام کے نام سے یاد کیا ہے، یہ اسلام کی علامتیں قرار دیا ہے۔ کعبۃ اللہ اللہ کی علامت ہے، اسلام کی علامت ہے، صفا اور مروہ یہ اسلام کی علامت ہے، مسجد یہ بھی اسلام کی علامت ہے۔ کیوں؟ ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی ذات کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن خواہش ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اسے کم از کم دیکھیں، لیکن دنیا کی آنکھیں تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں دیدار تو آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ تو پھر آدمی اپنے دل کو اطمینان اور سکون کیسے پہنچائے اور کیسے حاصل کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر دے دی ہے، اس کی نسبت ہماری طرف ہے۔ صفا اور مروہ کا چکر لگائیے تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا، کعبۃ اللہ کا چکر لگائیے تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ ہمارے گھر میں آتے جاتے رہیے، دن میں 5 مرتبہ آتے جاتے رہیے، تمہارے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ کیوں؟ ان مساجد کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، اسی وجہ سے اس کی اہمیت کی سب سے بلند بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے مقدس ترین کوئی مقامات ہے تو وہ مسجد ہے، اور سب سے بدترین اگر کوئی مقامات ہے وہ بازار ہے۔ بازار کی نسبت شیطان کی طرف ہے، بازار کی نسبت شیطان کی طرف ہے، اور مساجد کی نسبت رب العالمین کی طرف ہے۔ مساجد کا یہ مقام ہے، اور مساجد سے جو جڑے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا کیا مقام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے مساجد کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ وہ یہ وقف للہ ہے، اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہے، یعنی یہ سب چیزیں اللہ کی۔ اب جو اللہ کے لیے گھر میں آتا ہے اس کے لیے ان چیزوں کا استعمال جائز ہے، جو اللہ کے لیے نہیں آتا ہے ان کے لیے ان چیزوں کا استعمال بھی جائز ہے۔ یہ فقہاء کا مسئلہ ہے، فقہاء نے مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ مساجد وقف للہ ہے، یہ اللہ کی، ہر ایک چیز اللہ کی۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ خرید و فروخت بھی مسجد کی چیزوں کو خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، اللہ کے بغیر شدید ضرورت پیش آ جائے جس کا یہاں کوئی استعمال نہیں ہو اور کوئی ضرورت ہی نہ ہو تو اس کا فتویٰ نکالنے والا الگ مسئلہ ہے، ورنہ مسجد کی ہر چیز وقف للہ ہے، اللہ کی ہے۔ آپ کون ہے بیچنے والا؟ آپ کون ہے دینے والے؟ آپ کے لیے اجازت نہیں۔ اللہ کے گھر کے ساتھ نسبت، اللہ کی نسبت اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کا یہ مقام ہے، اور اس کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے، اس کی جو خدمتیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ یہ بولنے میں اور سننے میں جملہ تو بڑا معمولی ہو رہا ہے، لیکن اہل دل سے پوچھیے، جو اللہ کی محبت میں جو گرفتار ہے اس سے پوچھیے کہ اس جملے کا مقام کیا ہے۔ من بنا للہ بیتا بنى اللہ، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی مسجد تعمیر کرتا ہے، اور فقہاء نے یہاں پہ محدثین نے یہ بات وضاحت سے فرماتی ہے کہ اس سے مراد مکمل مسجد تعمیر کرنا ہی نہیں ہے، اس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق مسجدوں کی خدمت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جذبے کی قدر فرماتے اور اس کے جنت میں تعمیر فرماتے۔ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، ایک اینٹ آپ لگاتے ہیں، اور فقہاء نے قسم کھا کر یہ بات کہی ہے اگر آپ کا جذبہ سچا ہے اور آپ صادق ہیں اللہ کی محبت کے لیے، آپ ایک اینٹ لگاتے ہیں اور دل میں جذبہ ہے اے اللہ اگر پوری مسجد تعمیر کرنے کی اگر استطاعت ہوتی تو پوری مسجد تعمیر کر کے یہ دم لیتا، لیکن ابھی صرف ایک اینٹ کی گنجائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت میں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک اینٹ دنیا میں لگانے پر جنت میں ایک مسجد تعمیر فرمائے۔ یہ اللہ کے گھر سے نسبت پر یہ اجر و انعام ہے اس کا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے احترام کو بتایا، احترام کرنے کو سکھلایا ہے، مساجد میں آنے والوں کے مقام بھی بتایا ہے اور مسجد کے مقام
صاحبہ نے کہا کہ مسجد میں آنے کا کیا مقام ہے اور اس پر کیا اجر انعام ہے، اور مسجد کا یہ مقام ہے کہ آپ تعمیر کریں گے، حصہ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے جنت میں تعمیر کیا جائے گا۔ اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری، کیوں؟ شاعر اسلام کی علامت ہے یہ، اس لیے اسلام کی علامت کا تحفظ ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے، ہر مسلمان کا دینی فریضہ ہے شاعر کا جو تحفظ کرے، اور اگر خدا نخواستہ سے اس کے تحفظ میں ہم کمزور ثابت ہوتے ہیں، کل قیامت میں مجرم بن کے ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ کی طرف سے سوال ہوگا ہمارے شاعر کی تمہیں حفاظت کیوں نہیں کی؟ تمہارے پاس قوت تھی، تمہارے پاس طاقت تھی، تمہارے پاس صلاحیت تھی، سب کچھ تم حفاظت کر سکتے تھے، تم نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ اور خدا نخواستہ اگر ہم ہی اس کے لیے عظمتوں کو پامال کرنے اگر لگ جائے، اللہ کے پاس کیسے مجرم بن کے پیش ہوں؟ مسجدوں کے سلسلے میں ہم سے بہت ساری غفلتیں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے احترام میں ہم سے عموماً پامال ہو رہا ہے، اور ہم سب شامل ہو اس میں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ مسجد میں آئے، اسی وجہ سے فقہ نے لکھا ہے کہ بے ادبی سے بچنے کے لیے جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لینا چاہیے۔ جب آدمی اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو پھر بعض ضروری کام مسجد میں انجام دینے کی اسے اجازت ہو جاتی ہے۔ کبھی اگر کھانے کی ضرورت پیش آ جائے تو کھانا اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کبھی آرام کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آرام کرنا اس کے لیے جائز، کبھی ضروری گفتگو کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے تو معتکف کے لیے ضروری گفتگو کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فقہ نے لکھا ہے سے آداب کو ذرا محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو مسجد میں داخل ہوتے وقت آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، اور احناف کے پاس ایک لمحے کا اعتکاف بھی معتبر ہے۔ آپ داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیجیے، اور جب آپ باہر نکل جائیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ وہ جو سنتیں موقع جو اعتکاف ہے وہ رمضان مبارک کے ساتھ اور روزے کے ساتھ خاص ہے۔ احترام ہمارے لیے ضروری ہے، اس کی وجہ سے مسجد میں خوشبو لگا کر آنے کا حکم دیا گیا ہے، اور مسجد کو بھی معطر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جو حضرات عمرے کے لیے اور حج کے لیے گئے ہیں وہ جو ہے انہوں نے دیکھا بھی ہے کعبۃ اللہ کو مستقل جو ہے عطر سے معمور کیا جاتا ہے، اتنی خوشبودار جو اسے عطر لگائی جاتی ہے کہ اگر آپ اتفاق سے اگر آپ کی انگلی وہاں لگ جائے شام تک پھر آپ کی انگلی سے وہ خوشبو جو ظاہر نہیں ہوگی۔ مساجد کو خوشبو سے معطر کرنے کا حکم دیا گیا، اور خاص کر جمعہ کے لیے جب آئے غسل کر کے اور خوشبو لگا کے آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، اور پھر اللہ کے اس گھر میں اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، آپ کی وجہ سے انہیں تکلیف نہ ہو۔ آپ غسل کر کے آئے اور آپ تو لگا کے آئے اور خوشبو اپنے اندر بسا کے آپ آئے مسجد میں۔ حضرات صحابہ سے لے کر تابعین تبع تابعین اور بعد تک بھی آج تک کے زمانے تک لوگ مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، بلکہ بعض ممالک کے بارے میں یہ جو ہے اطلاعات بھی آئی ہے کہ جب تک کوئی لڑکا اور لڑکی کسی جگہ پہ مسجد تعمیر کر نہیں لیتے ان کا رشتہ طے نہیں ہوتا۔ ان کے پاس مسجدوں کی اہمیت جب تک رشتہ جب جاتا ہے، ہمارے پاس پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کے لیے کچھ لوگوں نے فلیٹ تو رکھا ہے نہیں رکھا ہے؟ عموماً آج تو یہ مزاج بن گیا ہے، آپ غریب ہیں لیکن لڑکی والے معاملہ میں یہ تصور بن گیا ہے تاکہ جملہ میں سب استعمال کراؤ گے، میرا اپنا جملہ نہیں ہے، حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین کا جملہ ہے، وہی جملہ آدھا جملہ میں استعمال کر رہا ہوں، میرے اندر یہ سکت نہیں ہے کہ عمر پہ ہے کہ وہ جملہ استعمال کرے۔ حضرت مولانا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ استعمال فرمایا کہ جو بیوی کے ٹکڑوں پر پڑھنے کا جذبہ رکھتا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے، وہ کیا کھانے والا ہے آپ سب جانتے ہیں، وہ کھانے والا ہے۔ اور رشتے سے پہلے ہمارا یہ تصور ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ والدے رکھے، ایک صاحب نے ان کی لڑکی کے رشتے کے بارے میں مجھ سے بتایا، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے لیکن ضروری بات اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ لڑکے والے جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کے جو والد ہے برسر خدمت ہے نہیں، ابھی جاب ہے یا ریٹائر ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ ریٹائر ہو گئے، نہیں یہ پورا بتا دیں ابھی جاب پہ ہے تو ہماری خاطر توازو اچھی کر سکتے ہیں، وہ خود ریٹائر ہو گئے، انہیں وظیفہ لگایا تو ہماری خدمت کیا کریں گے؟ رشتہ کینسل، ریجیکٹ۔ یہ مزاج ہے ہمارا، کب تک یہ مزاج پالتے رہیں گے؟ کب تک یہ کام کرتے رہیں گے؟ مزاج کو ہٹائیے۔ لیکن عربوں کو مزاج یہ نہیں، عرب تو دے کر شادی کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے افواہ مار دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہیز دیا
ارے اللہ کے بندے کچھ تو علم رکھو، علم کی بنیاد پر بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز نہیں دیا اپنی صاحبزادی کو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھے وہ، اور آپ کی کفالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے چچیرے بھائی تھے، ان کے گھر بسانے کے لیے آپ نے ان کی خدمت فرمائی، آپ نے جہیز نہیں دیا، یہ ذہن سے نکال لیجیے۔ اور کہیں سے کوئی بھی بات کو کہیں بھی جا کر فٹ کرتے ہیں اور حدیث سے ثابت کرتے ہیں، قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پہ یہ مزاج ہے، رشتے سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی مسجد تعمیر کی ہے، کہا کہ ہندوستان کے فلاں علاقے کے اندر اس لڑکی نے مسجد تعمیر کی ہے، اب لڑکا آگے کچھ نہیں پوچھتا، مجھے رشتہ تیار ہے منظور۔ یہ ہے جذبہ، یہ جذبہ تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اور آج بھی جو لوگوں کے اندر ایسی بات نہیں ہے، مگر دھیرے دھیرے یہ جذبہ ہمارے پاس سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے۔ مسجدوں میں احترام بھی ختم ہو رہا ہے، مسجدوں میں خدمت کا مزاج بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے۔ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ اہل ایمان کے جذبے ہی کی وجہ سے بڑی بڑی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جذبہ دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے، اس جذبے کو مزید چلا دینے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ احترام، آپ نے دیکھا ہوگا جو بزرگ حضرات ہیں وہ دیکھا ہوگا، اور میں نے خود دیکھا ہے، یعنی 20-25 سال پہلے، زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، کہ جب کوئی غیر مسلم مسجد کے سامنے سے گزرتے تھے تو اپنے چپل اٹھا کے ہاتھ میں پکڑ کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ان کا مذہبی شعار نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں کے اندر مسجدوں کا اتنا احترام تھا۔ وہ احترام کس نے پیدا کیا تھا؟ مسلمانوں نے ان کے دلوں میں احترام پیدا کیا تھا۔ جب ہم احترام کریں گے تو وہ بھی احترام کریں گے، جب ہم ہی احترام نہیں کریں گے تو وہ احترام کیوں کریں گے؟ تو وہ چپل اٹھا کے مسجد کے سامنے سے جاتے تھے، اور بعض لوگ یہ بھی دیکھا جاتے جاتے اپنے ہاتھوں کو اپنے گالوں پہ مان کے توبہ کرتے ہوئے جاتے تھے کہ کہیں اللہ کے گھر میں سامنے سے جاتے ہوئے بےدبی ہو جائے۔ یہ تصور تھا لوگوں کا، اور ہمارا بھی یہی تصور تھا کہ مسجد کے جو قریب تھے، جن لوگوں کے مکان تھے، وہ کسی بھی حالت میں مسجد میں آنا اپنے لیے ضروری سمجھتے، اور ان کے گھروں کے اندر اگر کچھ تقریبات ہوتے مسلمانوں کو برابر لحاظ کرتے۔ ابھی ظہر کے اذان کا وقت ہے، آج تقریبات کبھی ایسا نہ ہو کہ آواز بلند ہو جائے اور مسجد کے اندر پہنچ جائے اور بعض گزاروں کو تکلیف ہو جائے، اتنا لحاظ کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دھیرے دھیرے ہمارا مزاج بدلتا گیا، ایمانوں میں کمزوری آتی گئی، شاعر اسلام سے بھی ہمارا مزاج جو ہے آہستہ سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ پہلے نتیجہ کیا ہوا کہ بارات اگر جاتی ہے تو خاموش بارات جا دیجیے، صاحب کہتے ہیں کہ مسجد آ رہی ہے، ذرا باجا وغیرہ بند کر دیجیے، اس کے بعد وہاں سے گزرتے تھے۔ اس سے پہلے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے گزرتے تھے تو ایک آواز ایک صاحب کہتے تھے کہ مسجد قریب ہے، بالکل چپ چاپ وہاں سے گزرنا ہے، سناٹے کے ساتھ گزرنا ہے، چپلوں کی بھی آواز نہیں ہے۔ مزاج تو بدل گیا، جاتے جاتے اب کہا کہ صرف باجا بند کر دیجیے، اور اب مزاج یہ ہو گیا ہے کہ مسجد کے سامنے ٹھہر کے ہی ہنگامہ مچا رہے ہیں، اور اگر کوئی پوچھنے والا ان سے پوچھتا ہے کہ مسجد کے سامنے ہی ہنگامہ کر رہے ہیں تو جواب یہ ہے نوجوانوں کا، ہماری مسجد ہماری مسجد، ہماری مسجد ہم جو چاہے کریں گے۔ اور جیسے خان صاحب کا جو لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بنی کو انہوں نے دیکھا کہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب کر رہا تھا۔ اب خان صاحب کے جذبے میں تھے، وہ پیشاب سے وہ بندے کو مکمل فارغ ہونے نہیں دی، اٹھایا، زوردار گال پہ تماچا لگایا، چمک گیا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے کیا غلطی کہا؟ یہ ہمارا قبلہ ہے، اس سے اٹھ کر کے پیشاب کرے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، آپ کا قبلہ ہے، معلوم نہیں تھا۔ چند دنوں کے بعد اس نے خان صاحب کو دیکھا کہ وہ تو پیشاب کرے قبلہ رخ ہو کر۔ اب چونکہ یہ تو وہ کام نہیں کر سکتا جو کام خان صاحب نے کیا، وہ رک گیا۔ پیشاب سے جو خان صاحب فارغ ہو کر پوچھا کہ حضرت چند دن پہلے آپ نے مجھے مارا تھا، قبلہ ادھر ہے، اور میں نے اس کی بے ادبی کی ہے، کیا قبلہ بدل گیا؟ اور آپ ہی تو پیشاب کر رہے تھے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ وہ تمہارے لیے تھا، ہمارے لیے ہمارا قبلہ ہماری مرضی۔ یہ مزاج ہمارا اگرچہ ہے لطیفہ، لیکن یہ سمجھنے کی بات ہے مسجد کا احترام۔ میں اس لیے اصل میں بات شروع کی کہ میرا عنوان کچھ اور تھا، اور جو 2-3 دن سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ پتا چلا کہ مسجد میں جو چندے کا جو غلہ رکھا جاتا ہے اس کو توڑ کر ہمیں سے پیسے نکالے گئے۔ اتنے افسوس کی بات، مسجد کے اندر جہاں دینا چاہیے، جہاں احترام کرنا چاہیے، اور جہاں لوگوں کو احترام کی تعلیم دینا چاہیے، وہیں پر اہل ایمان اس کے احترام کو پامال کرنے میں تلے ہوئے۔ انہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مسجد 24 گھنٹے کھلی رہے، ایک چیز بھی مسجد سے غائب نہ ہو، تب پتا چلے گا یہ محلے میں مسلمان رہتے۔ اپنے گھروں کی تو وہ فکر کرے نہ کرے، لیکن مسجدوں کی ایسے فکر کرتے ہیں، اور ان کے ایمان کا جو تقاضا یہ
بلکہ دوسروں کو غلط کام کرنے سے روکتے بھی. یہ تو جذبہ ہونا. اور قرآن کریم میں کہا گیا کہ جو شاعر کی حفاظت کرتا ہے، جو اس کی عظمت کو بچا لاتا ہے، انہا من تقوی القلوب، اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود ہے. اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتا. تو غیر ہماری مسجدوں کا احترام کریں اور ہم صاحب ایمان ہو کے اپنی مسجدوں کی حفاظت رکھیں اور مسجدوں کے ساتھ یہ معاملہ اگر کریں تو ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ جو حضرات کر رہے ہیں ان کی جو تربیت کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے، انہیں بتانے کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کے دلوں کے اندر بلکہ اپنے دلوں کے اندر مساجد کی اہمیت کو بٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی ایک ایک چیز اللہ کی ہے. اگر ہم اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے جائز ہے. اگر اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہم عبادت کے لیے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے ہمارا تعلق اللہ سے نہیں. یہ تو ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو مسئلہ تو اس کی حفاظت کے لیے اور اس کے مقام اور مرتبے کو بتاتے ہوئے اپنوں کو اور غیروں کو اور خاص کر نوجوان بچوں کو اس کی ترغیب دینا چاہیے تاکہ یہ عمل پھر دوبارہ نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ پولیس اسٹیشن غالباً شاید یہاں سے بھی اطلاع ملی اور پتہ ہوگا اور آگے کیا ہوگا معلوم نہیں، پھر کیا ہونے والا ہے. لیکن اگر وہ غیر ہے اور غیر کو پتہ چلے کہ مسجد میں جو کفر شکنی ہوئی ہے اور مسجد کی جو رقم چوری کی گئی ہے اور کرنے والے کوئی غیر کو آنے کے اندر ہمت نہیں کرتے ہیں، مسلمان ہی کریں گے، تو غیر مسلم سب پکڑ کے بیٹھ جائے. اور کہا گیا کہ یہ کس زمانے کے اندر ہے اور یہ کس زمانے کے یہ کیسے مسلمان ہے کہ اپنے ہی خدا کے گھر کے اندر یہ کچھ چوری کرنے لگے. ہمارے تو دکھ مننے کی بات ہو جائے گی. اور غیر مسلم بعض لوگ کہتے بھی میں اس سے پہلے سکندرآباد گیا تھا، مغرب کی نماز میں نے وہاں ادا کی تو نماز کے بعد دیکھا کہ 10-15 خواتین وہاں کھڑے وہاں پہ بچوں کو گودوں میں لے کر کھڑے ہیں اور وہ دعا پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو میں وہاں کے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کن سے دعا پڑھواتے ہیں؟ مسجد کے امام دعا وغیرہ جانتے ہیں؟ کہا کہ دعا میں جتنے مسلی جاتے ہیں وہ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ تم مارے ہو جائے. یہ تو دعا نہیں پڑھتے مسلی ہے. تو اس پر کسی نے کہا تھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو یہ جو صاحب ہے آپ کے گھر کے بازو رہتے ہیں، بچہ اگر بیمار ہو جائے تو ان کے پاس جا کے دس سکتے کہ آپ دعا کیوں نہیں پڑھواتے؟ مسجد کے لیے گیٹ پر آ کر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ اس خاتون نے بڑا معصومانہ جواب دیا. غیر مسلم خاتون ہے، سر کے کانوں سے سن کے دل میں اتاری ہے اور کچھ شرم محسوس کی تھی. اس خاتون نے کہا یہ صاحب کو جانتی ہو کہ 30 سال سے ہماری محلے میں ہمارے گھر کے باہر دونوں کی دیوار ایک ہی ہے، پھر بھی دعا یہاں کیوں نہیں پڑھواتے، مسجد میں آ کے کیوں پڑھواتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک وہ مسجد کے باہر نہیں نکلتے مسلمان رہتے ہیں اور جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں ان کا ایمان میں غارت ہو جاتا ہے. اس لیے وہ دکھ مرنے کی اور کوئی بات ہے ہمارے پاس. وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ جب تک اللہ کے گھر میں ان کے قدم ہے ٹھیک ہے ایمان، اور جب باہر نکل گئے کہ تو ہم سے نکل گزرے ان سے کیا دعا پڑھوائے. اللہ کے لیے شرم کیجیے اور اس طرح کی حرکتوں کو روکیے. جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں انہیں بھی جو ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. کل قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ ہمارے استاد محترم جو بات کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، چونکہ میرا بھی دل چل رہا ہے، حساس موضوع ہے، میں تو الگ کوئی موضوع لے کے آیا تھا لیکن یہ بات ضروری ہے مجھے بتانا، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے استاد کہتے تھے کہ دو جگہوں کی چیزیں اگر کوئی آدمی اس میں خیانت کرتا ہے تو اس پر 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ نہیں 1 ارب آدمی پکڑ سکتے ہیں آپ کا دامن. 2 چیزیں، ایک مدرسہ اور دوسری مسجد ہے. یہ دونوں کے انتظامات عموماً چندوں سے چلتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے ہزار لوگوں کا اس میں چندہ لگا ہے. تو اس 1 روپیے کے اندر ایک آدمی کا پیسہ نہیں لگا ہے بلکہ 1 کروڑ 1 ارب آدمی شریک ہے اس کے اندر. اور اگر ہم اس میں خیانت کرتے ہیں تو کل قیامت میں اللہ کے دربار میں 1 کروڑ آدمی آ کے ہمیں دعوت پکڑ سکتے ہیں، اللہ سے شکایت کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے آپ کے گھر کے لیے اور آپ کی تعلیم کی جو ہے ترویج کے لیے ہم نے خرچ کیا تھا، یہ لوگوں نے قیامت کی، یہ مجھے آپ نے کر دی. اس لیے وہ فرماتے تھے، کان پکڑ کے فرماتے تھے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مدرسہ میں تعلیم نہ کروں، اور اگر تعلیم کروں تو اللہ ہم کی اتنے ڈرنے کی توفیق کی تک بھی میں انتظام کروں، ورنہ اگر آدمی کرے گا کچھ نہیں اور اللہ کے پاس اگر مجھے مل جائے تو فائدہ کیا ہوگا اس سے. تو یہ ڈر ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ مسجد کی ہر چیز یہ وقف للہ ہے، اس کی حفاظت انتظامی کمیٹی کی ذمہ داری نہیں. وہ تو اپنے اعتبار سے جتنی کوشش کرنا ہے وہ کوششیں کرتے ہیں
لیکن اس کے علاوہ ہر صاحب ایمان کی، محلے کے ہر فرد کی، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کے لیے بیڑا اٹھائے اور اس کے لیے کوشش کرے، اور اس سلسلے میں جو لوگ غلطی کر رہے ہیں اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے یہ کام کر رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا کرے تاکہ یہ آئندہ حالات پیش نہ آئے۔ اس لیے یہ اس عنوان کے تحت میں نے آپ حضرات کے سامنے بات کی ہے۔ چند دن پہلے صاحب کا انتخاب ہوا تو انہوں نے لمبی دعوت کرنے کی یہ ٹھان لی تھی۔ میں ان سے کہا کہ اللہ کے بندو لمبی دعوت مت کرو، اپنے محلے کے اندر بیوہ اور جو مفلس اور غریب جن کی تنخواہیں بالکل کم ہے، کثیر عیال ہے، ان کے گھر میں ایک ایک مہینے کا 2-2 مہینے کا راشن ڈالو، یہ لمبی دعوت کرنے سے افضل ہے۔ اور پھر بتایا کہ اگر مسجد میں محلے میں اگر جہاں ضروریات کے لیے جو ضروری چیزیں جو درکار ہے آپ یہ دعوت میں خرچ نہ کریں، وہاں خرچ کریں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کی بات ہوگی۔ تو ہمارے لیے 5, 10, 15, 20, 25 ہزار خرچ کرنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں رہا۔ معمولی اگر جو ہے کوئی آدمی مبتلا ہو جائے 6 لاکھ 20 لاکھ، بلکہ ہمارے ساتھی تھے سینئر ساتھی تھے ابھی حال میں کا سنشائن ہاسپٹل کے اندر انتقال ہوا اور بتایا گیا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے اور پھر ڈاکٹروں نے کہا جان بچاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میرا مکان بچا ہوا ہے، 3 لڑکیاں ہیں، کم از کم اگر میں بچ جاؤں گا تو مکان بیچ کے تو شادی کریں گے۔ تو ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا جان بچے گی تو بعد میں کمائیں گے، پہلے آپ گھر بیچے اور لا کے لگائیے۔ بس یہ بات چل رہی تھی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو جب آگے مصیبت کو پڑ جاتا ہے 10-20 لاکھ روپے خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں خوش دلی سے خرچ کرنا ہے، اللہ کے لیے گھر کے لیے خرچ کرنا ہے، اور اللہ کے گھر سے جن لوگوں کو نسبت ہے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنا شاید ہمارے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اسلامی توجہ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہم سب کو منتخب فرمائے، اور جو حضرات کوششیں کر رہے ہیں جدوجہد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جو حضرات مسجد کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے تعاون دل میں سخن تعاون کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے، اور اس خدمات کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ان کے لیے خیر برکت کا ذریعہ بنائے، اور آخرت میں جنت میں محلات کا ان کے لیے فیصلہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سب کو درست کرتے ہوئے سنت ادا فرما لیجیے۔